ایک بادشاہ بڑا نمازی تھا، بڑا روزدار تھا، باعمل تھا، تہجد گزار تھا، لیکن بادشاہی بھی بڑی اچھی چلاتا تھا، حکومت بھی بڑی اچھی کرتا تھا، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک فقیر اس کے پاس سے گزرا اور کہنے لگا کہ آپ کے دربار میں شیر و بکری ایک جگہ کیسے جمع ہو جاتی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ جاتا۔ بادشاہ نے کہا میں تمہاری بات کو سمجھا نہیں۔ اس فقیر نے کہا بادشاہ ہو کر تم اللہ کی عبادت بھی کر لیتے ہو، تم نماز بھی پڑھ لیتے ہو، روزہ بھی رکھ لیتے ہو، حج بھی کر لیتے ہو، زکوٰۃ بھی دے لیتے ہو، غریبوں کی فریاد بھی سن لیتے ہو، مظلوموں پر ظلم بھی نہیں ہونے دیتے ہو، اور دنیا بھی چلا لیتے ہو، یہ دونوں چیزیں تم ایک ساتھ کیسے کر لیتے ہو؟ بادشاہ نے کہا دیکھنا چاہتے ہو کہ ہاں؟ کہا 2 جلاد کو بلاؤ۔ 2 جلاد آ گئے، کہا تلوار نکالو۔ جلادوں نے تلوار نکالی۔ بادشاہ نے اپنے ایک نوکر سے کہا 1 پیالہ پانی لے آؤ۔ پانی لے آئے۔ اس فقیر سے کہا پانی پکڑ۔ اس فقیر نے پانی کا پیالہ پکڑا، اور سنو، اس فقیر نے پانی کا پیالہ پکڑا، کہا جاؤ پورا شہر اس کو گھما دو، اور اس فقیر سے کہا جاؤ میرے پورے شہر میں میری عوام کو دیکھ لو کہ کیسے وہ عمل کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی ہے، نماز کتنا پڑھ رہی ہے، روزہ کتنا رکھ رہی ہے، ظلم کتنا کر رہی ہے۔ پانی کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لو، جاؤ اور دیکھو۔ اور ان دونوں جلادوں سے کہا اگر اس پانی کے پیالے میں سے ایک بوند بھی چھٹک کر زمین پہ گر جائے تو اس فقیر کی گردن کاٹ دینا اور میرے پاس لے آنا۔ فقیر کہتا کم بخت، میں نے تو پوچھا تھا کہ کیسے، اس نے تو مجھے مصیبت میں ڈال دیا۔ لیکن بادشاہ کا حکم، جلاد نے کہا چل۔ اب وہ پانی کا پیالہ لے کے چل رہا ہے، دھیرے دھیرے چل رہا کہ پانی کی کہیں بوند گر نہ جائے، ایک قطرہ بھی گرا تو جلاد میری گردن اتار لیں گے۔ پورا شہر کا چکر لگانے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے پانی کا پیالہ پکڑا، رکھ دیا اور کہا اے فقیر بتا تجھے میرا شہر کیسا لگا؟ فقیر نے کہا کون سا شہر؟ بتا میری بلڈنگوں کا کیا حال تھا، میری عوام کیسی لگی؟ کہا بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے اس لائق ہی کہاں چھوڑا تھا کہ میں آپ کی عوام دیکھ سکوں، آپ کی بلڈنگ دیکھ سکوں، آپ کے عمارتیں دیکھ سکوں، آپ کی رعایا کا معائنہ کر سکوں۔ آپ نے کہہ دیا تھا کہ اگر ایک بوند بھی گری تو تیری گردن کاٹ دیں گے۔ میری نظر تو پیالے پر تھی، شہر میں کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ بادشاہ نے کہا یہی جہنم کا ڈر، یہی اللہ کے عذاب کا ڈر مجھے ہر وقت لگا رہتا ہے، اس لیے میں بندوں کے حقوق بھی پورا کرتا رہتا ہوں اور اللہ رب العالمین کی عبادت بھی پوری کرتا رہتا ہوں، اللہ کی عبادت میں بھی کمی نہیں ہونے دیتا ہوں، اور میں اپنی رعایا کے ساتھ بھی کبھی ظلم نہیں ہونے دیتا ہوں، کیونکہ مجھے جہنم کا نقشہ، جہنم کا خوف، عذاب قبر کا ڈر مجھے ہر وقت لگا رہتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک نوجوان جب یہ تصور کر لے کہ ہم شراب کی بوتل پی رہے ہیں اس کا عذاب کتنا ہے، ہم جو جوا کھیل رہے ہیں اس کا عذاب کتنا ہے، کلیا چکی سڑکوں پر بکنے والی لاٹری اس کی پرچیاں ہم خرید رہے ہیں اس کا عذاب کتنا ہے، اگر یہ تصور وہ اپنے دماغ میں کر لے کہ اس کا حساب ہمیں اللہ کے ہاں دینا ہوگا تو میرے بھائیوں پھر اس کا دماغ کبھی ان چیزوں کے اندر نہیں لگے گا۔ آج ہم اس لیے دور ہیں ان تمام چیزوں سے کیونکہ جہنم کا خوف اور عذاب قبر کا ڈر نہیں ہے ہمیں اور ہمارے اور آپ کے اندر۔ اس لیے تصور کیجئے کہ بادشاہ نے کیا کہا تھا، پانی دیکھ رہا گر نہ جائے۔ اب وہ کہہ رہا بتاؤ کیسا لگا شہر؟ کہ تیرا برا ہو، تو نے شہر دیکھنے کے لائق ہی کہاں چھوڑا ہم کو۔ جو آدمی جہنم کے عذاب سے ڈر جائے اور اللہ کے عذاب کے بارے میں تصور کر لے، پھر وہ آدمی دنیا میں کیا رہ جاتا ہے، اس کو اچھی لگے گی؟ یہ دنیا بہت بوڑھی ہو چکی ہے میرے بھائیوں، سن لو، یہ بہت دنوں سے، اللہ کے رسول کو تو گئے ہوئے 1400 سال ہوا ہے، نبی سے پہلے عیسیٰ اور نبی کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، پھر عیسیٰ سے پہلے کوئی نبی، پھر ان کے درمیان فاصلہ، اور ایسے لیتے ہوئے چلے جاؤ حضرت آدم علیہ السلام تک، وہاں کے بعد سے اس دنیا کو سوچو اور سوچ کر غور کرو کہ یہ دنیا کتنی عمر رسیدہ ہو چکی ہے، لیکن جب ایک عورت بوڑھی ہو جائے تو رشتہ نہیں آتا ہے اس کے پاس، ایک عورت بوڑھی ہو جائے تو اس کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں، کیونکہ وہ بوڑھی ہو چکی ہے، اب وہ نہ بچے پیدا کرنے کے لائق رہ گئی ہے، نہ شادی کے لائق رہ گئی ہے۔
یہ دنیا جو اتنی بری ہو چکی ہے، اے نوجوانوں، یہ دنیا پھر ہمیں اچھی کیسے لگتی ہے؟ یہ دنیا پھر ہمیں گوارا کیسے ہو جاتی ہے؟ اس دنیا کو بوڑھا سمجھ کر ہم اس کو ریجیکٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ دنیا پرانی ہو چکی ہے، پھر ہم اس دنیا کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرۃ مقبلتن۔ لوگو، یہ دنیا پیٹھ دکھاتی جا رہی ہے، یہ تم سے منہ پھیرتی جا رہی ہے، والآخرۃ مقبلتن، اور آخرت تمہارے پاس آتی جا رہی ہے، آخرت تمہارے پاس آتی جا رہی ہے۔ یعنی آپ 40 سال کے تھے، آج 45 سال کے ہو گئے، دنیا نے تمہیں اتنی سال کے لیے پیٹ دکھا دی ہے، یعنی دنیا نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، 45 سال تم دنیا سے دور ہو گئے ہو، والآخرۃ مقبلتن، اور آخرت قریب آ رہی ہے، یعنی تم آخرت کے اتنے قریب ہو گئے ہو۔ 5 سال کے بعد تم 50 سال کے ہو جاؤ گے، دنیا 50 سال تم سے دور ہو جائے گی اور آخرت تم سے اور قریب ہو جائے گی 5 سال۔ تو کیا کہا؟ ارتحلت الدنیا مدبرتن، دنیا پیٹ دکھا رہی ہے، دنیا تمہیں پیٹ دکھا کر پیچھے کی طرف بھاگ رہی ہے، تمہیں اکیلا چھوڑتی ہوئی جا رہی ہے، والآخرۃ مقبلتن، اور آخرت تمہارے قریب آتی جا رہی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی اولاد ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی اولاد ہے، یعنی دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں، دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں۔ کونوا ابناء الآخرہ ولا تکونوا ابناء الدنیا، وہ لوگوں آخرت کی اولاد بنو، دنیا کی اولاد نہیں، لوگوں آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہیں، لوگوں آخرت کی اولاد بنو، دنیا کی نہیں۔ یہ وہ دنیایں، وہ دنیا جس کا تم بیٹا بننا چاہے تو یہ باپ تمہیں چھوڑ دے گا، لیکن آخرت ایسا باپ ہے تمہارا جو تمہیں ہر حال میں لے کر رہے گا، لیکن وہاں اعمال چلیں گے، وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم اوریجنل میں کس کے بیٹے تھے۔ یہی بات تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، اے میری بیٹی فاطمہ، دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے، دنیا میں جو چاہے مجھ سے لے لے، یا فاطمہ بنت محمد سلیلی من مالی ما شئتی انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی دنیا میں جو چاہے مجھ سے لے لے، دنیا میں جو فرمائش کرنا چاہے میں پوری کر دوں گا، لیکن آخرت میں تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا، ولا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ یہی تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے اعمال کا ذخیرہ لے کر میرے پاس آنا، ورنہ قیامت کا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، قیامت کا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، و امہ و ابیہ، اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، و ابیہ، اور اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، و صاحبتہ و بنیہ، اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا۔ ایک ایک نقشہ دیکھو، دنیا میں اگر آپ کے بھائی کو کوئی بھائی مار دے تو آپ اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اپنی جان کو داؤں پہ لگا دیتے ہو کہ کمینے تو نے میرے بھائی کا مرڈر کیسے کیا۔ قیامت کا دن ہوگا، وہاں بھائی بھائی کے لیے کچھ نہیں سوچے گا، سوچے گا یہ میرا بھائی کہیں میرے سامنے نہ آ جائے اور کہیں مجھ سے ایک دو نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، کہیں مجھ سے میرا یہ بھائی ایک نیکی کا سوال نہ کر بیٹھے، اس لیے بھائی سے بھائی بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ، وہ ماں جس کی تکلیف آپ برداشت نہیں کرتے ہو، تھوڑی سی کھانستی ہے تو آپ کو نیند نہیں آتی ہے اور آپ سرکاری ہاسپٹل میں یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں اپنی ماں کا علاج کرانے کے لیے فوراً توڑ پڑتے ہو۔ میرے بھائیو، قیامت کے دن آپ اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگیں گے کہ مجھ سے میری ماں ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے، وہ ابھی، اور اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگو گے کہ مجھ سے یہ میرا باپ کہیں ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے، ایک نیکی کہیں مجھ سے نہ مانگ بیٹھے۔ وصاحبتی و بنی، اور آپ کی وہ بیوی کہ ایک رات بھی جس کو آپ اپنے سے جدا کرنا گوارا نہیں سمجھتے، اور وہ بیوی جس کی طرف آپ
آپ اتنے انہماک اور اتنے مشغول رہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کو کوئی دوسرا دے کے تو آپ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں تصور کرو کہ یہ بیوی ہمارے سامنے ہوگی قیامت کے دن، لیکن دیکھنے کی جرات نہ ہوگی، بلکہ آدمی اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا، کہیں مجھ سے میری بیوی ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ وہ بنی، وہ اولاد کی رات میں ہلکا سا بخار آ جائے، آپ کی نیند اڑ جاتی ہے، رات میں ڈاکٹروں کے گھروں کے دروازوں کو نوک کرتے ہو، دستک دیتے ہو۔ میرے بھائیوں آپ بچے کی ہلکا سا فیور، اس کا ہلکا سا بخار، ہلکا سا ٹیمپریچر آپ کی راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے، قیامت کے دن اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگو گے۔ یہ منظر کو آپ اپنے سامنے رکھیے۔ اس بادشاہ نے فقیر سے یہی تو کہا تھا کہ جب تم ہمارے 2 جلادوں کی تلوار کی وجہ سے جب تم ہمارے شہر کا معائنہ نہیں کر سکے کہ کیا ہے، اسی طرح مجھے معلوم ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہے۔ اللہ کے عذاب کا تصور ہمارے دماغ میں ہر وقت رہتا ہے، اللہ کے دماغ عذاب کا تصور رہنا چاہیے ہر وقت۔ آج مولوی جرجیز کو بھیگی ہوئی کرسی پر بیٹھنا گوارا نہیں رہا، اپنے ہاتھ سے آج کرسی صاف کرنا پڑ رہی ہے۔ یہ چیز ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ انسان کو ہر چیز کے ساتھ سمجھوتا کرنا چاہیے، ہر چیز کو اپنے اندر ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ میں نے اپنے سبھاپتی صاحب جو ہیں مولانا مظاہر صاحب، ان کے کان میں ہی کہہ دیا تھا کہ آج میں کھڑے ہی ہو کے بولوں گا۔ میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو تصور کرنا چاہیے کہ ایک چھوٹی سی تھوڑی سی کرسی کا بھیگا پن جرجیز صاحب کو گوارا نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے کہ پھر جہنم کی جاسوس تپش کیسی ہوگی، اللہ کا عذاب کیسا ہوگا، یہ کون سوچے گا؟ یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قیامت کا دن ہوگا کہ لوگ حفاتن ننگے پیر ہوں گے، عراتن بالکل ننگے جسم ہوں گے، ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ غرلا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا ختنہ نہیں ہوتا ہے، سب کی سب قبر سے جب اٹھیں گے تو بغیر ختنے کے اٹھیں گے۔ میدان محشر میں جب سب جمع ہوں گے تو کسی کا ختنہ نہیں ہوا ہوگا، سب غیر مختون ہوں گے، بغیر ختنے کے ہوں گے، اور سب کو اپنے اپنے کیے کرے کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں الرجال والنساء جميعا، اے اللہ کے نبی کیا مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی؟ یہاں تو جلسے میں بھی لڑکے نکل جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، دیکھیں کون کتنی لپسٹک لگائے ہے، کون کتنی کریم اور پاؤڈر لگائے ہے۔ بہت سے جلسوں میں جاتا ہوں، میلہ لگتا ہے، اور جب تک جرجیز صاحب کا نمبر نہیں آ رہا باہر گھومتے رہتے لوگ، بہار اور ہر جگہ۔ آپ کے علاقے میں بھی یہی حال ہے، اور ان لڑکیوں کے پیچھے لڑکے، ارے جس جگہ چوڑی کی اور اس کی دکان ہے وہاں تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ جو خالص لیڈیز سامان بک رہا ہے، زیور بک رہے ہیں، چوڑی بک رہی ہے، جہاں جینٹس کا ایک سامان نہیں وہاں تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ الفاظ کڑوے ضرور ہیں لیکن سچ ہیں۔ اللہ کی قسم ایسا لگتا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے بھاگ رہے ہوں، یہ حال ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا الفاظ سخت ضرور ہیں، کڑوے ضرور ہیں لیکن سچ ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں الرجال والنساء جميعا، اے اللہ کے نبی کیا اس میدان محشر میں مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی؟ قال نعم، نبی اکرم کا جواب سنو، ہاں مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی، مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی۔ امام کائنات نے جب یہ کہا تو حضرت عائشہ رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی ینظر بعضهم الی بعض، اے اللہ کے نبی کیا مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی؟ میدان محشر میں
کیا مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی؟ اللہ کے نبی اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ ہاں عائشہ، نہ مردوں کا پردہ عورتوں سے ہوگا نہ عورتوں کا پردہ مردوں سے، مرد بھی برہنہ عورتیں بھی برہنہ، مرد بھی ننگے عورتیں بھی ننگی ہوں گی، مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی۔ حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی، تب تو عورتیں مارے شرم کے، تب تو لیڈیز مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں گے۔ یہاں اگر کوئی لڑکی پر لڑکا نظر نہ ڈالے نہ دیکھے تو وہ کہتی ہے میرے میک اپ میں کمی تو نہیں ہے، میرا ڈریس تو صحیح ہے کہ نہیں، پھر لڑکا دیکھ کیوں نہیں رہا ہے؟ یہاں یہ حال ہے، اور وہاں کیا ہوگا؟ حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ، اتنی پرواہ کس کو ہوگی کہ کوئی مرد کسی عورت پر شہوت کی نظر ڈال سکے، گندی نظر ڈال سکے، غلط نظر سے دیکھ سکے؟ معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ ہر انسان کو سورج کی گرمی اور اس گرمی سے نکلنے والے پسینے سے بچنے کی فکر ہوگی۔ میدان محشر میں وہ سورج جو 7 نیزے کے فاصلے پر، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور اس کی گرمی سے جسموں سے پسینہ ٹپک رہا ہوگا، اور لوگ اپنے پسینوں میں ٹخنوں کے برابر، پنڈلی کے برابر، گھٹنے کے برابر، ران کے برابر، کمر کے برابر اور گلے تک ڈوب رہے ہوں گے۔ ہر انسان کو یہ فکر ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں، کوئی کسی کے اوپر گندی نظر ڈالنے کی جرات نہیں کرے گا۔ یہ چیز ہمیں کیا بتلا رہی ہے؟ وہ بادشاہ نے جو کہا تھا وہ اس کے سامنے یہی سب تو ہے، یہی سب تو تھا۔ اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا آپ کی عمر 63 سال 63 سال، اتنی زیادہ تو نہیں ہوئی ہے کہ داڑھی کے بال سفید ہو جائیں؟ آج کل تو 40 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں سفید ہونے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی ہم صابن استعمال کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں کیمیکل والا، جو شیمپو لگا رہے ہیں وہ ہے، اور جو تیل جو بھی آئل ہم سر میں ڈال رہے ہیں اس وجہ سے آج ان کیمیکل، ورنہ 60 سال کی عمر تک بال کہاں سفید ہوتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول سے صحابہ نے کہا آپ کے بال عمر سے پہلے سفید کیسے ہو گئے ہیں؟ آپ کے اوپر بڑھاپا کیسے نظر آ رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جواب یہ نہیں دیا تھا کہ میری 4 بیٹی ہے، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، مجھے ان کی شادی کرنا ہے، ان کا گھر بسانا ہے، ان کے لیے لڑکے دیکھنا ہے۔ یہ جواب نہیں دیا تھا کہ مجھے بیٹیوں کی ٹینشن ہے، مجھے بیٹوں کی ٹینشن ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ مجھ پر جو بڑھاپا ٹائم سے پہلے جو تم دیکھ رہے ہو، بیفور ٹائم جو بڑھاپا میرے اندر دیکھ رہے ہو، جو اولڈنس میرے اندر دیکھ رہے ہو، یہ بیفور ٹائم اولڈنس جو میرے جسم پر، میرے شریر پر تمہیں شو ہو رہی ہے، دکھائی دے رہی ہے، مجھے سورہ نبا نے، سورہ حاقہ نے، سورہ قیامہ نے، سورہ دہر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ان سورتوں میں قیامت کا جو ہولناک منظر بیان کیا گیا ہے، اس ہولناک منظر نے ہمیں بوڑھا کر دیا ہے۔ مجھے ہر وقت اللہ کے سامنے جواب دہی کی فکر ہوتی ہے۔ وہ چیز ہمیں کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیسے ایک آدمی سگریٹ کو اپنے منہ پہ رکھ لیتا ہے، کیسے ایک آدمی شراب کی بوتل اٹھا کر پی لیتا ہے، کیسے ایک آدمی اذان ہو رہی ہے اور کیرم بورڈ کھیلنا گوارا کر لیتا ہے، کیسے ایک شخص، میرے بھائیوں، انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا اور یہاں اذان ہو رہی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، سوچ رہا کہ نماز بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے۔ اگر یہ میچ 5 اوور ختم ہو گئے تب تک تو، اور ہمیں نماز پڑھنے چلا گیا تو میچ کا مزہ نہیں لے پاؤں گا، جبکہ جماعت پڑھ کے بھی آ سکتا ہے، نہیں صاحب میچ ختم ہو جائے گا، ارے لوگ بتا دیں گے کون جیتا، ارے لوگ بتا تو دیں گے، لیکن ایک ایک بال کا جو ٹیسٹ، جو مزہ آ رہا ہے وہ ہم پھر نہیں لے پائیں گے۔ اس چکر میں وہ نماز نہیں پڑھتا ہے اور میچ دیکھ لیتا ہے، یہ کیسے گوارا کر لیتا ہے؟ میں نے کل اورنگ آباد کے اندر ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ
چونکہ آپ کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے اس لیے اس واقعے کو یہاں بیان کر دیتا ہوں، کل انشاءاللہ کچھ نئی چیزیں ہمارے آپ کے سامنے رہیں۔ سنیے قرآن کریم نے کیا کہا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ میں جانتا ہوں کہ بارش ہو چکی ہے، میں جانتا ہوں یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یقیناً ان کے دلوں میں ایمان ہے، اس لیے وہ بارش کے ان قطرات میں بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کی قسم اوپر سے ٹپکنے والے پانی کی قطرے اور بوندیں میرے اوپر بھی گر رہے ہیں۔ جب آپ بیٹھے ہیں تو مجھے سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، سنیے۔ نماز چھوڑنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، سن لیجئے، اور نماز سے اعراض کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، مرد بھی سنیں عورتیں بھی سنیں، اور بہت آسان اردو اور ہندی میں، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے ذکر سے اعراض کس کو کہتے ہیں؟ چلیے پہلے بتا، جو میرے ذکر سے، یعنی نماز سے منہ پھیرے گا، منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کے لیے روزی تنگ کر دیں گے۔ روزی بند کر دیں گے نہیں کہا اللہ نے، روزی تنگ کر دیں گے، یعنی پیسہ تو بہت آئے گا اس کے پاس لیکن رکے گا نہیں۔ آپ لوگوں کے موبائل میں اس کی آواز نہ چلی جائے، اس کو کٹ کر دینا، ورنہ لوگ کہیں گے مولانا جرجیس جنگلوں میں بھی تقریر کرتے ہیں، اور ایمان تازہ ہو جائے گا لوگوں کا، تو تھوڑا سا اس آواز کی کٹنگ کر دیجیے گا، وہ ان کا کام ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، ہم اس کی روزی بند کر دیں گے، بند نہیں تنگ کر دیں گے، ٹائٹ، اس کی روزی کو ہم تنگ کر دیں گے۔ تنگ کرنے کا مطلب ہوتا ہے پیسہ بہت آئے گا لیکن رکے گا نہیں۔ 50,000 روپے ایک دن میں ہماری آمدنی ہو گئی، لیکن شام تک کبھی بیوی بیمار، کبھی بچہ بیمار، کبھی باپ بیمار، سب ختم، 5,000 قرض اور لے لیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا بہت سے؟ ہمارے اور آپ کے ساتھ جب ایسا ہوتا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مولانا صاحب، مسجد کے امام کے پاس جاتے ہیں، مولانا صاحب کیا برکت نہیں ہو رہی ہے؟ کیسی برکت؟ ارے پیسہ تو بہت آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے۔ تو وہ مولوی کیا کر لے گا؟ اگر مولوی کے پاس پیسے کو روکنے کی طاقت ہوتی تو بیچارہ 5,000 روپے میں وہ کیوں نماز پڑھاتا؟ اللہ نے بتایا تم جب میری ذکر، میری نماز سے منہ موڑو گے ہم تمہاری روزی تنگ کر دیں گے۔ تم نماز 5 وقت کی پڑھنا شروع کر دو اور پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو۔ اذان کے وقت تمہیں کام کی فکر نہیں، نماز کی فکر ہونی چاہیے، جماعت کی فکر ہونی چاہیے، پھر دیکھو تمہاری روزی میں کیسے برکت ہوتی ہے۔ 50,000 نہیں آئے گا، 2,000 آئے گا لیکن رکے گا۔ آپ 1,800 خرچ کر پائیں گے لیکن 200 بچے گا۔ 1,000 آئے گا، آپ 800 خرچ کر پائیں گے لیکن 200 بچے گا۔ یہاں تو 50,000 آ رہا ہے، بچتا ہی نہیں ہے، کوئی یہ بیمار، کوئی وہ بیمار، کوئی۔ اعراض کس کو کہتے ہیں؟ اب سن لیجئے اعراض کیا ہے۔ بارش ہو رہی ہے، ہمارا غلہ، ہمارا دھان سوکھے میں گھر کے آنگن میں رکھا ہوا ہے اور باہر ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ کسی نے کہا صاحب بارش ہو رہی ہے، دھان بھیگ جائے گا، لیکن ہم کرکٹ میں لگے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے دھان سے اعراض کرنا، یعنی اس کو اپنی روزی روٹی کی فکر نہیں ہے، کرکٹ کی فکر ہے۔ ایک اور مثال دے دوں، بچہ رو رہا ہے اور اپنے رونے سے اشارہ کر رہا ہے کہ ماں میں بھوکا ہوں، مجھے اپنی پستان سے لگا اور دودھ پلا۔ بچہ رو رہا ہے لیکن ماں کو اپنے بچے کی فکر نہیں ہے، بلکہ ٹی وی میں لگی ہوئی ہے اور دیکھ رہی ہے ساس بھی کبھی بہو تھی۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے بچے سے اعراض کیا۔ بچے کو پھینک نہیں رہی ہے، بچے سے پیار ہے اس کو، لیکن اس وقت اتنا دماغ اس کا بچے میں نہیں لگا جتنا سیریل میں لگا ہے۔ ارے اگر سیریل نکل، بچے کو تو بعد میں بھی دودھ پلا دیں گے، لیکن سیریل نکل گیا تو پھر کہاں بار بار آتا ہے۔ یہی حال ہے نماز کا۔ اذان ہو رہی ہے، نہیں میچ دیکھ لوں پہلے، کیونکہ نماز تو بعد میں بھی قضا کر لیں گے، لیکن میچ نکل گیا تو کہاں روز روز آتا ہے۔ یہ چیز
اس کو کہتے ہیں نماز سے اعراض. ہمارا مکان جل رہا ہے اور ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں. کہا مکان جل رہا ہے, ہمیں فکر ہونی چاہیے مکان کو بچانے کی. جو جل گیا جل جانے دو, جتنا بچ گیا کم سے کم اس کو پانی وانی ڈال کے اس کو بجھائیں. لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہو رہی, ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں, ہم کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں. اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ اس نے اعراض کیا ہے اپنے مکان سے. اب آپ سمجھ گئے نا اعراض کس کو کہتے ہیں؟ جس وقت ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے اس سے دور ہو جانا اور دوسری چیز میں لگے رہنا جو غیر ضروری ہے. اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ, اور ہم اس وقت میچ دیکھ رہے ہیں. یاد رکھیے گا اذان کی آواز سننے کے بعد آپ صرف 2 ہی کام کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ تیسرا کام آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور اسی بیچ اگر اذان کی آواز ہو آ جاتی ہے تو آپ کھانا مکمل کر لیجئے, پیٹ بھر کر آپ کھا لیجئے, کیونکہ پیٹ کی بھوک بہت بری چیز ہے. اگر یہ کہہ دیتا اللہ تعالیٰ کھانا کھا کے نہ چھوڑو اسی میں جاؤ, بیچ میں جاؤ, تو ہم نماز پڑھتے دماغ لگا رہتا کھانے میں, جلدی امام, اور کہیں اس نے پڑھ دیا ہوتا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب, کمینے اتنی لمبی صورت, ہمیں بھوک لگی ہے. تو اس لیے کیا کہا, پہلے کھانا کھا لو, اور دوسری اذان کی آواز آ رہی ہے اور ہمیں قضائے حاجت, پیشاب یا لیٹرین کی ضرورت ہے تو پہلے ہم وہ کر لیں, ورنہ ایسے کرے رہو گے اور پیٹ اندر کی طرف دھسائے رہو گے, کہیں یہی نہ نکل جائے. تو اس لیے یہ کام کر لو. ضروریات میں یہ چیز آتی ہے. ایک اور الگ چیز ہے کہ کوئی باپ بیمار ہے اور ایمرجنسی ضرورت ہے, اس کو ابھی آکسیجن چاہیے اور اذان کی آواز آ رہی ہے, تو ایسے موقع پر باپ کو لے کر بھاگیے آپ ہاسپٹل, پہلے آکسیجن دیجیے اور اس کے بعد میں نماز پڑھ لیجیے. ملتی ہے جماعت تو ٹھیک, نہیں تو بعد میں قضا. نیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر باپ کی طبیعت خراب نہیں ہوتی تو میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا. یہ چیزیں, لیکن میچ دیکھنا, کیرم بورڈ کھیلنا, کھیتی باڑی کرنا, کھیت میں دانا ڈالنا, بیج بونا, کھیت جوتنا, اس میں لگے ہیں اور اذان کی آواز آ رہی ہے اور ہم پرواہ نہیں کر رہے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں نماز سے اعراض. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, جو نماز سے اعراض کرے گا, جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا, ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. اب کل والا واقعہ وہ ہمارے یو پی کا واقعہ ہے, لونی غازی آباد سے جو دلی کو ایک سڑک جاتی ہے بائی روڈ, بیچ میں ایک جگہ پڑتی ہے لونی. بہت امیر مسلمان رہتے ہیں وہاں پر, دولت مند لوگ رہتے ہیں. سن 1995 کے اندر, 1995 کے اندر اس لونی میں 2 سگے بھائیوں کی شادی ہونا تھی. 2 سگے بھائیوں کی شادی ہونا تھی. کل ان کی بارات جانا تھی. آج کی رات انہوں نے رنگ رلیاں منانے میں گزاری. یہ دونوں سگے بھائی دلی جاتے ہیں, ہے ہی کتنا دور, غازی آباد سے دلی 50 کلومیٹر اور بیچ میں لونی, یعنی تقریباً 25 کلومیٹر وہاں سے دلی. اپنی گاڑی لی اور طوائفوں کو اکٹھا کیا اور 10-12 طوائفیں انہوں نے سودا کیا اور ان طوائفوں کو لے کر آ گئے. اپنی گاڑی پر نہیں, طوائفوں کی گاڑی الگ تھی اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی الگ تھی. جب دلی سے یہ طوائفوں کو لے کر آ رہے تھے تو دونوں بھائیوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی تھی اور طوائفوں کی گاڑی پیچھے پیچھے. مغرب کے بعد ان طوائفوں کو اس نے کھانا کھلایا اور عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو گیا ناچ گانا. محلے کے اپنے دوستوں کو اس نے بلا لیا. اس کا گھر کھچا کھچ بھرا ہوا تھا, میوزک بج رہی تھی, ڈھول تاشے بج رہے تھے اور طوائفیں بھی اپنے چڑک بھڑک لباس کے اندر, نیم اڑیاں, آدھی ننگی. وہ طوائفیں اپنے پیروں میں گھنگرو پہنے ہوئے, پائلے پہنے ہوئے, اور ان کی چھنکاریں زمین کی اوپر چلنے لگی اور ان طوائفوں کے ٹھمکے مٹکنے لگے. ان کی کمر اور ان کے جسم انگڑائیاں لینے لگے اور پوری کی پوری رات ناچ و گانے میں گزرتی ہے. طوائفیں ناچ رہی ہیں, گا رہی ہیں, نیمبر اور اخلاق سے گرے ہوئے گانے بھی
وہاں آ رہے ہیں اور یہ اپنے جسم کی نمائش ہو رہی ہے، اپنے فن کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور یہ شراب کا دور چل رہا ہے، نوجوان شراب پی رہے ہیں، یہ دونوں بھائی بھی شراب کے نشے میں چور ہیں اور ناچ گانے میں مصروف ہیں۔ دیکھیے اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کیرم بورڈ کھیلنے والوں سنو، کرکٹ میچ اذان کی آواز آنے کے بعد بھی بند نہ ہو، سنو، اپنے کام اور دھندوں میں مصروف رہنے والوں اور نماز کا جنازہ نکالنے والوں سنو، پوری رات ناچو گانا چلتا ہے، صبح فجر کی اذان کی آواز آنے لگتی ہے، جو ان دونوں بھائیوں کے گھر سے صرف 200 قدم یا 300 قدم کی دوری پر ہے، مؤذن اذان دے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن اذان دے رہا ہے، مؤذن کی اذان کی آواز ان طوائفوں کے کانوں میں بھی ٹکراتی ہے، ان طوائفوں کے کانوں میں بھی جاتی ہے، یک بیک جیسی ان طوائفوں کے کانوں میں اذان کی آواز جا گئی، فجر کی اذان کی آواز گئی، ان طوائفوں نے اپنے پیر روک لیے، اپنی کمر روک لی، اپنا جسم ناچنے سے اور اپنی زبان کو گانے سے روک لیا، اسٹاپ کر دیا، رک گئی وہیں پر۔ ان دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ پائلوں کی چھنکار اور گھنگروؤں کی آواز بند، اور یہ بھی جو مٹک رہی تھی اور ناچ رہی تھی، کیا ہوا؟ انہوں نے دیکھا، کہا اے کیا بات، کیوں اسٹاپ کیوں ہو گئی ہو، رک کیوں گئی ہو؟ ان طوائفوں نے کہا اذان کی آواز آ رہی ہے، مؤذن اذان دے رہا ہے، اس لیے اذان کے احترام میں، اذان کی عزت میں ہم رک گئے ہیں، اذان ہو جانے دیجئے، اذان ہو جانے کے بعد ہم اپنا کام شروع کر دیں گے۔ ان دونوں بھائیوں نے کہا یہ اذان تو دن بھر میں 5 بار ہوتی ہے، تم تو روز روز نہیں آتی ہو، تم تو بار بار نہیں آتی ہو، مؤذن اپنا کام کر رہا ہے، تم اپنا کام کرو، چلو ڈانس کرو، ناچو۔ ان دونوں طوائفوں نے کہا دیکھو ہم بھی مسلمان، ان طوائفوں نے کہا ہم بھی مسلمان ہیں، مانا کہ ہم بہت غلط کام کر رہے ہیں، لیکن اذان کی عزت ہم کرتے ہیں، اذان جب ہوتی ہے تو ہم کوئی دھندا نہیں کرتے ہیں، ہم غلط کام روک دیتے ہیں، کم سے کم تھوڑی دیر کی تو بات ہے۔ ان دونوں بھائیوں نے کہا مزدوری لینا یا نہیں لینا ہے، پیسہ لینا یا نہیں لینا ہے۔ ان طوائفوں نے سوچا کہ پوری رات کی محنت مزدوری کہیں یہ مار نہ لے، تھوڑا سا بہانہ اس کو مل جائے تو کہیں یہ غصب نہ کر لے، اس لیے کہنے لگی، انہوں نے ناچنا شروع کر دیا۔ یہ ناچ اور یہ گانا اذان کے وقت بھی ہونے لگا، ادھر اذان ہو رہی ہے اور ان کے گانے چل رہے ہیں، یہ اذان بھی گزر گئی، ناچ گانا تھوڑی دیر کے لیے بند ہوا، لیکن ان دونوں بھائیوں کے اصرار پر پھر شروع ہو گیا، اور صبح کے 7 بجے تک یہ ڈانس، یہ ناچ، یہ گانا چالو رہتا ہے۔ اس کے بعد ختم، طوائفوں کو پیسے دیے، ان طوائفوں نے کہا دیکھو تم مجھے لے کے آئے ہو، تم مجھے چھوڑنے بھی جاؤ گے، راستے میں لوگ ہمیں لوٹ لیتے ہیں، ہمارے غلط ہونے کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمیں کھینچ کر کھیتوں کی طرف لے جاتے ہیں، ہماری عزت کی چھلنی چھلنی کر دیتے ہیں، تم لے کر آئے ہو، مجھے چھوڑنے بھی جاؤ۔ ان دونوں بھائیوں نے کہا چلو، دن میں 2 بجے بارات جانی ہے، 4 بجے بارات جانی ہے، مغرب کے بعد نکاح ہونا ہے، عشاء کے بعد رخصتی ہونا ہے، ہم تمہیں چھوڑ آتے ہیں، 25 کلومیٹر ہی تو ہے یہاں سے دلی۔ ان دونوں بھائی اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ڈرائیور کو اپنے آگے کی سیٹ پر بٹھاتے ہیں، دونوں بھائی پیچھے بیٹھتے ہیں، طوائفوں کی گاڑی اب آگے آگے چل رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ سردیوں کی رات ہے، دن کے 7 اور 8 بجے کے بیچ کی بات ہے، ابھی کوہرا پوری طریقے سے چھٹا نہ تھا، آسمان سے گرنے والی شبنم جس کو آپ کی زبان میں کوئسہ کہا جاتا ہے، ابھی پوری طریقے سے چھٹا نہ تھا،
किसी तरीके से तवाइफों के ड्राइवर ने गाड़ी सामने से आने वाले ट्रक से बचाते हुए गाड़ी को क्रॉस कर दिया है, लेकिन चूंकि इन दोनों भाइयों का ड्राइवर भी शराब के नशे में धुत था, उसने भी नाच देखा था, उसने भी गाना देखा था, वो सही से वो बैलेंस नहीं बना पाया और सामने से आने वाले ट्रक से इन दोनों भाइयों की गाड़ी टकरा जाती है। टक्कर इतनी तेज थी कि इन दोनों भाइयों की गाड़ी 25-30 फीट दूर एक खाई में गिरती है और चारों तरफ से पिचक जाती है। फौरन लोग जमा हो जाते हैं। किसी तरीके से उस गाड़ी की खिड़की तोड़ी गई और इन दोनों भाइयों की और ड्राइवर की लाश निकाली गई। अल्लाह गवाह है, अल्लाह की कसम, जब इन दोनों भाइयों की लाश निकाली जा रही थी तो पहचान में नहीं आ रहा था कि बड़े भाई की लाश कौन सी है और छोटे भाई की लाश कौन सी है। सन